آج بسم ہم اللہ۔ رمضان فضان میں ذرا پولیٹیکل بھی ہونے والے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کہ سے جاننا صحافی چاہیں آیا ہے۔ ہاں جی سر میرا پہلا سوال آپ سے opinion دیں گے۔ اس دور صحافت میں اس دور صحافت کو اس لیے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اٹ از کنسیڈرڈ دا ورسٹ کنٹری فار اینی جرنلسٹ ٹو لیو ان دس ایرا۔ حضور والا حیران مت ہوئیے ورنہ ان کے نام لوں جن کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ گئے۔ سر اب رہنے دیجئے نا سر، ضروری ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، اگر آپ نام نہیں لیں گے تو بات بنے گی نہیں۔ اچھا سر جی میں چھوٹی سی ایک بات کروں آپ کو، یہ بتائیے ارشد شریف صاحب صحافی نہیں تھے؟ بالکل صحافی تھے، اچھا سر کیا وہ مرے؟ بالکل وہ شہید ہوئے سر، شہید ہوئے، قتل کیا گیا۔ سر جس کافر کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی ہے اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے آپ نے پتہ ہی نہیں کرنے دیا۔ وہ کینیا میں ڈیتھ ہوئی ان کی۔ سر جی کینیا میں ہو جہاں بھی ہو، کینیا والوں کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان سے خاندانی؟ میری بات سنیے، دیکھیے ارشد شریف صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت کرے، میرے نزدیک تو ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اور جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ڈاکٹر صاحب آپ ان کی وہ رپورٹ دیکھ لیں، ہاتھ کی انگلیاں توڑی ہوئی، دانت توڑے ہوئے، ہڈی ریڑھ کی توڑی ہوئی، اور یہ گولی لگنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی، ظاہر ہے نہیں ٹوٹی سر۔ یہ باقاعدہ تشدد کر کے توڑی گئی۔ بٹ صاحب قربان جاؤں آپ پہ، آپ نے سارا الزام جو ہے وہ کینیا والوں پہ نہیں، میں کینیا والوں پہ نہیں لگا رہا، میں یہ ہے کم از کم کینیا سے تو نکلے۔ نہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے اس شخص کو مارا گیا، وہ کسی دشمنی میں انسان اس طرح سے کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو فرض کرے کسی ملک کو آپ پہ غصہ ہے، سی آئی اے، MI6، کسی کو بھی، کسی راہ کو غصہ ہے کہ جناب یہ بندہ ہمارے راز فاش کر رہا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو دور سے ایک گولی آتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بندہ جو ہے اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے کن پٹی پہ گولی لگی ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایجنسیز اس طرح سے ورک کرتی ہیں۔ اچھا وہ اس طرح نہیں کرتی ہیں کہ پہلے ہاتھ توڑو، پھر لت توڑو، پھر اس کے نازک اعضاء کو جلاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑو، پھر گولی مارو۔ اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ یہ کام ہوتا ہے، دیکھیں یہ کام کرتا ہے وہ جس کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی کلیش ہو، اچھا شدید رنجش ہو، اور مطلب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تشدد کر کے مارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو نا مارتے ہیں، وہ شدید لڑائی ہوتی ہے، کوئی یعنی خاندانی دشمنی ہوتی ہے، کوئی زمین جائیداد، وہ زن زر زمین کا کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں دوسرے کو بہت تکلیف ہوئی ہوتی ہے، وہ بدلہ لیتا ہے اپنی جو ہے وہ اس کی تسکین کرتا ہے وہ اس طریقے سے۔ حضور والا پھر میں چھوٹی سی بات میں کہوں، خواتین حضرات سب سے پہلے تو بریکنگ نیوز یہ لیجئے کہ گوہر بٹ صاحب نے آ کے رمضان فیضان میں آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ارشد شریف کی شہادت دراصل خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے جس میں یقیناً زر زمین اور زن کا دخل ہوگا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا خاندانی دشمنی کا نتیجہ، میں نے یہ کہا کہ اس طرح سے جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کے حال میں اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات اب ہیں؟ یہ تحقیقات ہونی چاہیے نا، ہوئی ہیں سر تحقیقات؟ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ نہیں، کینیا والوں نے کی ہیں، کینیا والوں، اچھا کینیا کی پولیس دنیا کی کرپٹ ترین جو پولیس ہے ان میں سے ایک ہے، بلکہ میرا خیال شاید پہلے نمبر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسے لے کے کچھ بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنے چیف کو بھی مار سکتے ہیں۔ سو کینیا کی رپورٹ کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہمارا سٹیزن تھا، ہمارا شہری تھا، وہاں پر گیا تھا۔ اب اس کے اگر تانے بانے بہت سارے جو دوست ہیں ہمارے، وہ پاکستان کے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بات نہیں کہہ رہے میں کھل کے کہتا ہوں، اس کے ساتھ یہاں پر جوڑا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ارشد شریف کو پاکستان میں خطرہ تھا اور ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ بھاگ کے دبئی جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی آزادی اظہار بھی پرابلم میں نہیں آتی اور ان کی زندگی کو بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ کینیا کون جاتا ہے سر؟ جس کو دبئی سے نکالا جاتا ہے وہ کینیا جاتا ہے۔ دبئی سے، ہاں، تو دبئی سے کس نے نکالا؟ اب مجھے نہیں پتا سر، باہر طور بات میری بات سنیے، نہیں اگلی بات سر یہاں ہم نے کوئی انکوائری کمیشن تو بنانا نہیں ہے، یہ بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، ادھورا چھوڑ دیجئے، جب ادھورا چھوڑیں گے نا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ادھورا اس لیے چھوڑنا چاہیے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری تاریخ میں، اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ادھوری رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، جب بات کرتے ہیں عمران خان کی تو آپ کو کیا ان کا فیوچر نظر آتا ہے جیل سے باہر نکلتا ہوا؟ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ سکیں گے اس سال؟ نہیں، مجھے اگلے 5-6 سال نہیں دکھتے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ 5-6 سال تک عمران خان جیل میں رہیں گے؟ ایٹ لیسٹ۔ اچھا سر، یہ تو بڑی اچھی آپ نے خوشخبری میرے خیال میں دے دی ہے بشرا کو، یہ نہیں، سننا چاہتی ہیں؟ خوشخبری تو نہیں ہے یہ، کوئی بھی جیل میں اتنا عرصہ رہے ایسے۔ نہیں دیکھیں، یہ بات خوشخبری یا افسوس کی بات نہیں ہے، یہ
اور اب تو میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ 11th جنریشن ہے. جی میں 12th جنریشن، میرے والد صاحب 11th جنریشن. 12 جنریشن ہے بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور باقی آنے والی باقی جو آنے والی تیار ہو بھی رہی ہوں اسٹارٹ ہو گئے ماشاءاللہ. 13th جنریشن بھی اس آگے میں ریڈی ہمارے ہے. بھتیجے بھی ہیں، شجاعت علی خان صاحب کے زبردست شرافت علی خان صاحب شرافت علی خان صاحب کے وہ پوتے ہیں. ابھی 13ویں بھی آلریڈی تیار ہے ماشاءاللہ. یہ مت بھولے کہ رفاقت علی خان صاحب اور ان کا رفاقت بیٹا علی خان صاحب، وہ ہماری 12ویں جنریشن. بالکل لڑی ہے بالکل. تو نادر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، بلکہ آپ دونوں جو بہتر سمجھے بتائیے، شام 84 آخر ہم کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے شام 84 کیا ہے؟ جی شام 84 بیسیکلی ایک ٹاؤن ہے ایسٹ انڈیا ہوشیارپور میں، جلندھر کے قریب. ایک قصبہ ہے شام 84. تو وہ مشہور ہماری گھرانے کی گائکی کی وجہ سے ہی ہوا وہ. لیکن اس کی روایت جو ہم نے بزرگوں سے سنا، سینہ بسینہ حضور سننے میں ملی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے میاں چاند خان، میاں سورج خان، وہ بانی تھے، جنہوں نے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں فیل علی سرمست. جی بالکل. وہ افغانستان سے آئے تھے اور وہ اکبر کے دربار میں حضور بر صاحب آئے تو وہ گزر کر رہے تھے پنجاب کے اس علاقے سے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کھیتی کیا کرتے تھے، میاں چاند خان، سورج خان. یہ وہ بات آج کر رہا ہوں میں اس چینل پہ جو کبھی زیادہ تر ہم نے نہیں کی. جی جی تو بتائیے. وہ بات آج میں بتا رہا ہوں. تو وہ کھیتی کیا کرتے تھے، تو وہ کھیتی کر رہے تھے اور ساتھ گنگنا رہے تھے حضور. جی ہاں. تو ان کو جاتے ہوئے راہ گزر میں انہوں نے سنا، اور جا کے جب سنتے ہوئے وہ گئے اور جا کے پھر ذکر کیا. وہاں پہ میاں تانسین جی کو سنا، ان کی شان میں ان کو میاں تانسین جی نے گایا وہاں پر. فیل علی سرمست جو بزرگ تھے، صوفی تھے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں کچھ گویوں کو راہ گزر سنتا آیا ہوں، تو میں آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ ان کو یہاں پر بلائیے، ان کو سنیے. تو حضور روایت یہ ملتی کہ جب پھر میاں چاند خان اور سورج خان کو وہاں بلایا گیا، تو میاں چاند خان اور میاں سورج خان نے سارے دن کے راگ سنا دیے، اور میاں چاند خان صاحب نے سارے رات کے راگ. بے شک بالکل صحیح حکایت ہے، بالکل اور صحیح. حضور ہوا کیا کہ میاں تانسین جی سے بھی وہاں پر بولا گیا کہ کوئی راگ بنائے. کیا بات. اب میں آپ کو ایک راگ کی ہسٹری بتانے لگوں. تو پھر وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے 6 مہینے کا وقت لیا اور راگ درباری بنا کے آئے، جہاں پہ ان کو راگ درباری کانڑے کا نام بادشاہ اکبر نے دیا. تو شام 84 کی پھر وہاں سے روایت ایسے چلتی ہے کہ راجہ شام اس گاؤں کا راجہ تھا، اس کی 84 گاؤں پر حکومت تھی وہاں پر. ٹھیک ٹھیک. اسی گاؤں میں وہ رہتے تھے. اور شام as a musician. 84 وہاں تو سے جب اکبر نے پوچھا کہ میں خوش ہوں آپ پر، آپ کو میں کیا دوں تحفے میں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگ ہیں وہ لوگ، ہمارا راجہ، اس کے گاؤں پر آپ کی حکومت ہے، وہ اس کو لوٹا دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں ان کو تو نہیں لوٹاؤں گا، پر آپ لوگوں کو میں تحفے کے طور پر دیتا ہوں، آگے آپ نے جس کو دینا ہے. بے انتہا اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے کم از کم بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے. اس پہ میری بھی تحقیق بہت زیادہ ہے. میں تھوڑی سی اس میں بات آپ کو ایڈ کروں. ہمارے ہاں وہاں پہ جہاں جس گاؤں کا آپ ہوشیارپور کے اندر بات کر رہے ہیں، وہاں پہ راجہ نہیں تھے، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سنت شامی. سنت شامی. اور یہ سنت شامی سے ہی شام کی نسبت نکلی. بالکل وہاں سے بھی ہے. بے شک اگر راجہ بہت اچھا ہو یا بزرگ بہت حکمراں اچھا ہو تو وہ ساری چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں دراصل بٹ صاحب جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں تھوڑی سی تفریق ہے. حضور والا ایک سوال پوچھ کے میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. پلیز. دھیان میرا تواڈے والی ہے، بالکل فکر نہ کرو. اچھا بیٹا جی، قصہ یہ ہے کہ اتنی پیاری باتیں آپ نے کی ہیں، ماشاءاللہ اپنے والد کی طرح آپ بولتے بھی بہت اچھا اور جواب بھی بہت اچھا دیتے. عموماً لوگ اتنا اچھا نہیں جواب دے سکتے. دھرپد آپ کے خاندان کی اسپیشلٹی تھی انیشلی. بالکل. اچھا اب دھرپد کا چلن بہت کم ہو گیا، دھرپد یہ رہی نہیں. رہی نہیں. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. صرف چند خاصے کی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں. اب ہمارے ہاں آہنگ خسروی ہے. ہم اسے آہنگ خسروی کہتے ہیں اس لیے کہ خیال گائکی جو ہے وہ باقاعدہ واقع حضرت امیر خسرو سے روایت ہے. اچھا حضور والا، اب آہنگ خسروی میں بے شمار ٹھاٹ ہیں، ان میں بے شمار راگ اور راگنیاں ہیں.